آج صبح صبح ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہوا چل رہی ہے. پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع. ابھی میں جا رہا ہوں باہر، کیونکہ صبح کے ٹائم پہ تو باہر نکلنا ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تھوڑا سا واک بھی ہو جانا چاہیے. واک بھی لازمی ہے، زندگی کا حصہ ہے ایک. تو میں نے سوچا کیوں نہ باہر چل کے واک کیا جائے. اور وہ بتانا یہ تھا کہ رات کو لائٹ جو ہے وہ تقریباً 11:15 بجے آئی تھی. پھر وہ چلی تھی 12:15 تک. اس کے بعد نہیں آئی، ابھی تک نہیں آئی ہے. ویسے عام راتوں کا مجھے پتہ نہیں، علم نہیں، کیونکہ میں 11 بجے ہی سو جاتا تھا. لیکن رات میں تقریباً 12:30 بجے اٹھا تھا. لائٹ جو نہیں تھی، سویا 12:15 بجے تھے. تو لیکن پھر میں نے دیکھا کہ لائٹ جو نہیں تھی. خیر گاؤں سے تھوڑا دور آ گیا ہوں. یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ کے واک تو میرا ہو جاتا ہے. 7 بجے میں نکلتا ہوں ویسے روزانہ. وہاں پر جانا پڑتا ہے تقریباً یہ ½ کلومیٹر ہو جائے گا. شہر جتنا ہم سے شہر دور ہے اتنا ہی دور ہمارا یہ ہو جائے گا. تو لائٹ جو ہے نہیں آئی. خیر موبائل چارج ہمارا نہیں ہوا، تو آج میں موبائل وہاں پر لے کے نہیں جاؤں گا. اسی لیے میں نے سوچا پہلے ہی کیوں نہ ویڈیو بناؤں. تو پہلے آپ کو کچھ دکھانا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. یہاں پر نا چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بہت ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں آ رہا تھا تب یہاں پر یہ بہت دیکھیں یہاں پر. ابھی یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. کل جو میں نے ویڈیو بنایا تھا رات کو، جتنے بھی میرے کلپ تھے اس میں رات والے، تو رات کو جو بھی کلپ میں نے بنائے تھے ان میں پرابلم آ رہا تھا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میرا فیس جو یہاں تک آ رہا تھا، پورا فیس میرا دکھ نہیں رہا تھا. وجہ یہ تھی کہ میں فلیش جب لگاتا تھا چہرے پہ تو آنکھ جو ہے میری برداشت نہیں کر پا رہی تھی فلیش کو. پھر راستے میں بھی دیکھنا ہوتا تھا. اسی وجہ سے کچھ کلپ جو میں نے ایسے نکال دیے ہیں. تو ابھی وہ ویڈیو جو اس کو بھی موضوع بھی چاہیے. تو خیر موضوع تو خیر مل جائے گا انشاءاللہ. وہ موضوع دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں. ارے یار یہ جو ہے نا، یہ سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، سب سے بڑے ہیں. یہاں پر اگر میں بیٹھ جاؤں تو یہاں اس سائڈ سے میں نہیں دکھوں گا. اگر اس سائڈ پہ بیٹھ جاؤں تو اس سائڈ سے میں نہیں دکھوں گا. مطلب کسی بھی سائڈ سے بندہ بیٹھ جائے وہ نہیں دکھتا، لیکن یہاں سے کلیئرلی دکھ رہا ہے سب کچھ. خیر ابھی یہ پکے نہیں ہیں، یہ بھی نہیں پکے، ہمارے والے بھی نہیں پکے. لیکن وہاں جہاں میں مدرسہ جاتا ہوں وہاں سے، تو وہاں پر جو سارے پک چکے ہیں. وہ ماشاءاللہ ان کی کٹائی بھی ابھی شروع ہو گئی ہے. ابھی صرف کچھ ہی دن بچے ہیں ان کی کٹائی مکمل ہونے میں. کچھ ہی دنوں کے اندر ہی، 1 ہفتے کے اندر ہی ان کی کٹائی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن 1 ہفتہ یا 15 دن کے بعد پھر ہماری کٹائی شروع ہوگی. لیکن ابھی بارشوں کا میں نے دیکھا ہے 18 کے بعد یہاں پر بارشیں ہیں. ویسے لوگ تو بول رہے ہیں کہ 16، لیکن ابھی میں نے گوگل میں دیکھا کہ 18 ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا. تو ابھی ہوا جیسے ہی میں صبح نکلا تھا، ہوا جو ہے وہ یہ چل رہی تھی بارش والا. لیکن ابھی یہ سامنے والی ہوا چل رہی ہے تو اس سے یہی لگتا ہے کہ ابھی بارش نہیں ہوگی. ویسے ہم لوگ ہوا سے بھی پہچان لیتے ہیں کہ اگر اس سائڈ سے ہوا چلی یا اس سائڈ سے چلی یا اس سائڈ سے چلی تو بارش ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اگر اس سائڈ پہ چلتی ہے تو کم چانسز ہیں. لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جس طرح اس کی شان کے لائق ہے تو وہ اسی پر ہے. وہ بارش برسائے یا نہ برسائے، چاہے اس ہوا پہ برسائے چاہے اس ہوا پہ برسائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. انشاءاللہ بارش تب ہوگی جب میرا اللہ چاہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی انسانوں کا برا نہیں چاہتا، تو وہ اتنا ہی دیتا ہے جتنا ہم برداشت کر پاتے ہیں. یہ
یہاں سے میں دیکھ رہا تھا اس کو، یہ مجھے دور سے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ کسی پرندے کا گھونسلہ ہے، لیکن جیسے ہی میں نے موبائل میں لگایا تو یہ ایک درخت ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، گھاس ہے، گھاس ہے۔ خیر میرا دور کا نظر تو تھوڑا کمزور ہے، اس لیے میں گلاسز پہنتا ہوں دن میں۔ ویسے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا میرے ویڈیوز میں بھی میں گلاسز ہی پہنتا ہوں، لیکن اکثر نہیں پہنتا، ویڈیوز میں نہیں پہنتا، ویڈیو کے علاوہ میں زیادہ یہ ابھی پہننے لگا ہوں، کیونکہ گلاسز کے بنا تو بندہ ابھی نہیں چل سکتا۔ ابھی آسمان جو ہے وہ صاف ہے، بالکل کلیئر، بالکل ہی کلیئر، سن رائز ہونے والا ہے، سورج نکل رہا ہے وہ سامنے، ماشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں سمجھا تھا کہ میں نے اس ویڈیو میں بولا بھی تھا کہ کیونکہ میں نے سمجھا تھا کہ ناشتہ میں ڈائریکٹ جا کے کروں گا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ گھر والے ابھی اٹھے ہیں تھوڑی دیر پہلے، میں جیسے گیا میں نے ان کو اٹھایا، ابھی وہ نماز وغیرہ پڑھیں گے، نماز وغیرہ پڑھنے میں ان کو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، اسی وجہ سے جب تک وہ نماز پڑھ لیں پھر تو اب تب تک تو ویسے ہی بیٹھنا پڑے گا، جب وہ نماز پڑھ لیں گے پھر انشاءاللہ ہمیں چائے بھی مل جائے گا۔ ابھی سورج جو ہے وہ نکل چکا ہے، پیچھے دیکھیں، میں جا رہا ہوں گھر کیونکہ ناشتہ کرنا ہے، ابھی 6:30 تو بج چکے ہیں، آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا ہے، 7:15 بجے وہ بچے بھی آ جائیں گے، پھر مدرسے بھی جانا ہے۔ تو ویوز میں نے ابھی یہ دیکھے اپنے پچھلے ویڈیو میں تقریباً 11 ہی آئے تھے، لیکن ابھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، انشاءاللہ امید ہے اس میں زیادہ آئیں گے، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی موبائل کا ویو بھی کچھ اچھا نہیں آ رہا ہے، خیر چلتے آگے۔ یہ چینجنگ پتہ ہے کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ جب میں یہاں سے بناتا ہوں سورج جو سامنے ہے، لیکن یہاں سے بناتا ہوں تو سورج یہاں سے پیچھے ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے سامنے فیس جو صحیح نظر نہیں آتا۔ یہ صرف ابھی ان کا پکنا ہی باقی ہے، باقی یہ تیار مکمل ہیں۔ دیکھیں کس طرح سے ان میں اناج جو بھرا ہے، بھائی نے کل پانی نکالا بھی تھا لیکن پھر بھی پانی ابھی تک نہیں نکلا ہے۔ ہائٹ میں یہ مجھے بہت ہی پسند ہے، بہت، ان کی ہائٹ جو ہے وہ لمبائی بہت بڑی ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ موسم بہت ہی پیارا ہے، ابھی پورا دن گرمی رہا تھا، ابھی بھی گرمی ہے، ہوا تو مکمل ہی بند ہے، لیکن چونکہ بارش کا موسم بالکل ہو گیا ہے، بالکل ہی بارش ہے، دیکھیں جی پیچھے سے۔ آج تقریباً دوسرا دن ہے، کل ویڈیو سٹارٹ کیا تھا بنانا لیکن کمپلیٹ نہیں ہوا، پھر آج دوسرا دن ہے ویڈیو کو کمپلیٹ کرنے میں، کیونکہ کل تقریباً لائٹ جو ہے وہ نہیں تھی پورا دن، جیسے ہی رات کو 12:15 کو گئی، اس کے بعد آئی تھی شاید 5 بجے، پھر 5 بجے میں نے موبائل چارج پہ لگایا، موبائل چارج بالکل ہی نہیں تھا، موبائل چارج پہ لگایا تو پھر موبائل مجھے ملا مغرب کے ٹائم پہ مجھے موبائل ملا، پھر میں نے واپس چارج میں لگا دیا۔ مغرب کے ٹائم پہ میں 5 منٹ کے لیے میں نے اٹھایا تھا، صرف ایک کلپ میں نے ایڈ کیا اس میں، اس کے بعد پھر سے میں نے موبائل چارج میں ہی لگا دیا۔ عشاء کو جب میں گھر آیا، کھانا کھایا، چھوٹے بھائی نے بولا بھائی موبائل مجھے دو، میں چلاتا ہوں، میرا کام ہے، میں نے بولا ٹھیک ہے، تو کھیلنے چلایا۔ اس کے بعد پھر ابو جان نے جیسے ہی لیا، ابھی مجھے موبائل ملا ہے، تو خیر ابھی بھی اس میں 66% چارج ہے، تو آج کا دن بھی شاید ایسے ہی جائے گا۔ ابھی دیکھیں جی سورج بادلوں میں چھپا ہوا ہے، اسے نکل تو آیا ہے لیکن ابھی بادلوں میں چھپا ہوا ہے، تقریباً کل سے ایسا ہی ہے، بالکل ہوا وغیرہ سب کچھ بند ہے، اور پوری رات جو ہے وہ آسمانی بجلی لگتی رہی، جیسا کہ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں اپنی زندگی کے بارے میں، یعنی 1 مہینہ میں نے کس طرح گزارا مدرسے کے علاوہ، مدرسے میں تھا بھی صحیح لیکن صبح جاتا تھا پڑھنے، پھر چلا جاتا تھا مسجد میں۔ مدرسہ میرا تقریباً دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ ہے، جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ جب آخری ماہ بچا تھا پچھلے سال میری پڑھائی کا، تب ایک مسجد میں نا مؤذن یا خادم چلا گیا تھا، تو پھر خادمی کے طور پر میں گیا تھا وہاں پر میں گیا تو وہاں پر پہلے دن مجھے ناشتہ نہیں ملا تھا، کھانا تو خیر جیسے تیسے مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی لے آتا ہے،
خیر لیکن مجھے ناشتہ نہیں ملا تھا کیونکہ میں اٹھا فجر میں تھا، لیکن اس کے بعد مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر ناشتہ خود بنانا پڑتا ہے یا کہیں اور سے کرنا پڑتا ہے۔ میں 7 بجے تک ایسے ہی لیٹا رہا، موبائل چلاتا رہا، چلاتے پھر 7 بجے قاری صاحب اٹھے، اس کے ساتھ پھر میں گیا مدرسے۔ مطلب پھر اس دن میں نے تقریباً 12:30 بجے ناشتہ کیا تھا، اور سر میرا اتنا دکھ رہا تھا کیونکہ چائے میں جب تک نہیں پیتا ہوں، ابھی میں نے چائے نہیں پیا ہوا ہے، چائے امی جان نے بولا کچھ ٹائم میں تیار ہو جائے گا تو پھر آ کے پی لینا، بس ٹھیک ہے۔ خیر اس دن میرا سر درد بہت کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے جو پرانا خادم تھا اس سے میں نے پوچھا، بھائی ناشتہ کیسے کرتے ہو یار، کچھ تو بتاؤ، ناشتہ وغیرہ کا بندوبست کیسے کیا کیا نہیں۔ دوسرے دن میں نے اپنا نہیں پکایا، پھر میں گیا ہوٹل میں کرنے، یہاں سے تقریباً ملیر ہالڈ سے تھوڑا سا مطلب اندر تھا ہوٹل نہیں مسجد، پھر میں آتا تھا وہاں سے پیدل، تقریباً مجھے پورا آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا وہاں تک آنے میں۔ مطلب 7 بجے تک میں مکمل فارغ ہو جاتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے میں نکل جاتا تھا ناشتہ کرنے کے لیے، پھر میں ناشتہ کر کے پھر میں واپس مسجد میں آتا تھا تو 7 بج جاتے تھے، تب تک میں مکمل ختم ہو جاتا تھا، پھر مدرسہ جانا ہوتا تھا۔ تو خیر 2 دن میں نے اسے کیا، 2 دن کے بعد بالآخر مجبوراً مجھے شام کے وقت 10 روپے والی جو ملتی ہے پاؤڈر اور چائے کی پتی میں نے لی اور چینی وغیرہ لی، ماچس وغیرہ لیا، پھر پورا مہینہ میں نے ایسے ہی کیا، صرف چائے پکاتا تھا، چائے پکا کے پھر رات کو جو 2 روٹیاں آتی تھی، ایک کھاتا تھا ایک چھوڑ دیتا تھا دوسرے دن کے لیے۔ تو خیر وہ میں کھا کے پھر چلا جاتا تھا واپس مدرسے، پھر مدرسے سے آتا تھا تقریباً 3 بجے مجھے کھانا ملتا تھا، وہاں ایک بچہ ہوتا تھا وہ جو کہ وہاں پر سسٹم یہ تھا کہ 2 روٹیاں دیتے تھے، 2 روٹیوں سے شکر الحمدللہ میرا پیٹ جو ہے فل ہو جاتا تھا۔ تو پھر تقریباً بھوک جو ہے وہ جلدی لگتی تھی کیونکہ 2 روٹیاں کھا کے بندہ جلدی بھوک لگتا ہے، اس ٹائم پہ تو بھوک خیر ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد جلدی بھوک لگتی ہے۔ تو کپڑے بھی میں نے اپنے دھوئے تھے وہاں پر، کپڑے تو خیر وہ تو مدرسے میں ہی دھوتا تھا۔ مطلب یہ کھانے کے حوالے سے اور ناشتے کے حوالے سے نا، میں نے زندگی میں کہیں بھی اتنا دکھ درد نہیں جھیلا جتنا میں نے مسجد میں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں نا آپ ان کی قدر کرو۔ جب میرے سے یہ چیزیں چھن گئی تھی، یقین کریں میری تنخواہ تھی 7,000، لیکن میرا خرچہ تھا 7,000 سے بھی اوپر۔ اگر آپ اندازہ کریں نا میرا خرچہ 7,000 سے بھی اوپر تھا، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ مدرسے کے پیپر بھی چل رہے تھے، تو پھر کھانا ہمیں باہر والوں کو ہمیں کیسے بھی مدرسے میں پہنچنا ہوتا تھا، صبح کو پڑھائی نہیں ہوتی تھی، ہمیں تقریباً 1 بجے نماز میں وہاں پہنچنا ہوتا تھا، اور ان کا کھانا جو ہے 12 بجے ہو جاتا تھا مدرسے والوں کا۔ تو پھر وہاں سے ہم کھانا کھا کے ہوٹل سے پھر ہم جاتے تھے مدرسے کو، تو وہ بھی ہمارے اپنی جیب سے ہی ہوتا تھا۔ پھر کپڑے میں نے جو کیونکہ ٹائم نہیں ملتا تھا تو اسی وجہ سے کپڑے میں نے خود دھونا بند کر دیے، پھر میں نے دھوبی کو دیے اپنے کپڑے۔ تو مطلب 2 دن کے بعد 1 دن کے بعد تو کپڑے چینج کرنا ہی پڑتا تھا کیونکہ صفائی کا کام تھا مسجد کا، خادمی تھی مسجد کی، تو اس حوالے سے وہاں پر صفائی بھی مجھے ہی خود کرنا پڑتا تھا۔ اور دوسری بات کہ مسجد کے جو کمیٹی والے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کمیٹی کا ایک ہی صدر تھا اور کوئی بھی عہدیدار نہیں تھا، تو اچھے تھے۔ خیر ایک بندہ تھا جو کہ کچھ کرتا تھا لیکن مجھے نہیں، امام صاحب کو یا کسی اور کو بولتا تھا، اسی وجہ سے خیر جو بھی ہوا اچھی زندگی تھی ماشاءاللہ۔ اس زندگی نے مجھے سکھا دیا کہ زندگی کیا ہے، چیزوں کی قدر کیا ہے۔ میں چائے کی قدر ہی نہیں کرتا تھا، کھانے کی قدر ہی نہیں کرتا تھا، جب فاقہ کشی مجھ پہ آئی نا تو ہی مجھے پتہ چلا۔ جمعرات کو یہ ہوتا تھا کہ جمعرات کو بہت سارا کھانا آ جاتا تھا، پھر وہ کھانا ہم رکھ دیتے تھے، مطلب 3 دن 4 دن 5 دن تک ہم وہ کھانا کھاتے تھے، پھر 5 دن تک وہ ہمارا سالن چلتا تھا۔ روٹی تو خیر وہ تو پہلے ہی دن ہی ختم ہو جاتی تھی کیونکہ میں تھا
میرے ساتھ 2-3 بندے اور بھی وہاں مسجد والے بھی تھے، ان کو بھی میں بلاتا تھا آؤ. پھر سالن جو وہ مجھے بولتے تھے سائیں سالن اپنے لیے رکھ دو، سالن آپ کو کام آئے گا. اکثر یہ ہوتا تھا کبھی کبھار جو شام کی چائے، مطلب شہر وہاں پر بالکل ہی نزدیک نہیں تھا، اپنا شہر کافی دور تھا، آدھا گھنٹے کا سفر تھا شہر کا. تو وہ جو ساتھ والے تھے، ساتھ میں جن کا گھر تھا مسجد کے ساتھ میں، وہ عصر کے ٹائم پہ چائے مجھے پکا کے دیتے تھے. باقی صرف صبح کا ناشتے کا مسئلہ تھا. میں تقریباً صبح جیسے ہی اٹھتا تھا، تقریباً 4 بجے یا 4:30 بجے تو میں اٹھ ہی جاتا تھا. پھر اس کے بعد کیا کرتا تھا، منہ بھی نہیں دھوتا تھا، میں ایسے ہی جا کے برتنوں میں ہاتھ ڈالتا تھا، برتن دھو کے پھر پانی ان میں ڈال کے پھر مطلب چولہے پہ چڑھا کے اس میں چینی وغیرہ یہ سب کچھ ڈال کے چائے کو تیار کر کے رکھ کر پھر میں جاتا تھا نیچے نماز اذان دینے. اذان تو خیر قاری صاحب دے دیتے تھے. پھر میں جاتا تھا اپنی نماز پڑھنے، اقامت کہنے، تکبیر کہنے، اور اس کے بعد جماعت ہوتی تھی. جماعت کے بعد پھر ہم اوپر آتے تھے، پھر میں چائے کو گرم کرتا، پھر جا کے میں پیتا تھا. وہ میرے ساتھ جو قاری صاحب رہا ہوا تھا، قاری فربان نام تھا اس کا، وہ ناشتہ جو ہے وہ نہیں کرتا تھا. وہ اپنے گھر سے ایسے ہی بس بچپن سے اس کی شاید عادت تھی، چائے اتنی نہیں وہ پیتا تھا، اس کو بیماری تھی شاید، اسی وجہ سے مجھے اکیلے کو ہی پینا پڑتا تھا. 1 کپ روزانہ میں بناتا تھا. لیکن چائے بنانا زندگی میں نے کہیں بھی چائے نہیں بنائی، وہاں پر میں نے بنائی. تو یہ تھی میری زندگی، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گزری. لیکن جب 7,000 روپے میرے ہاتھ میں آئے، پھر یقین جانے قسم خدا کی میں اداس ہو گیا تھا. یار اتنی محنت، لیکن ملے پھر بھی 7,000، اور وہ بھی ابھی گھر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے ابو کے کام آ جائیں. پھر میں وہ گھر لے آیا تھا، ماشاءاللہ 4,000 روپے ابو کو دیے تھے، پھر 3,000 روپے میں نے ایسے ہی گھر والوں کو، امی جان کو، بھائی کو، سب کو دے دیا تھا. کم تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو دے دیا تھا. اور ماشاءاللہ میری پہلی سیلری تھی، سب خوش تھے. خیر زندگی بہت اچھی گزری. اس کے بعد جب میں یہاں پر آیا، پھر میں ابھی تک یہیں پر ہوں، کہیں اور نہیں گیا. کیونکہ ایک جگہ پہلے بھی میں گیا تھا، وہاں پر تقریباً 2 ماہ میں رہا تھا. لیکن وہ یہ تھا کہ ناشتہ وہ مجھے خود دیتے تھے، سب کچھ وہ مجھے خود ہی دیتے تھے، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی. یہاں پر کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں تھا، اسی وجہ سے. خیر 2 مہینے میں وہاں پر تھا، تو تقریباً 1 مہینے کی پگار مجھے ملی تھی تنخواہ، دوسرے مہینے کی انہوں نے مجھے نہیں دی تھی. پھر میں ایسے ہی چلا گیا تھا. زندگی یہ تھی، بہت اچھی تھی ماشاءاللہ، بہت اچھی گزری. اور امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. ہم ملیں گے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ. اپنی مدرسے کی زندگی وہ ہم نے کس طرح گزاری ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ویڈیو کا جی کرتے ہیں یہیں پر اینڈ. ملیں گے ہم پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، کیونکہ ابھی ناشتے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، دھوپ نکل آیا ہے، تو ابھی جانا ہے گھر، ناشتہ کرنا ہے. پھر یہ ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کرنا ہے. کل کا بنا ہوا ہے، ابھی تک اپلوڈ میں نے نہیں کیا. میں نے بولا تھا میں فجر میں کر دوں گا، لیکن فجر میں اندھیرا تھا، اسی وجہ سے میں نہیں کیونکہ ویڈیو کمپلیٹ ہی نہیں تھا تو میں کرتا کیسے. کل موسم بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تھا، پورا دن گرمی والا موسم تھا. لیکن رات کو جو ہے وہ پھر تقریباً پورے آسمان میں بادل چھا گئے تھے، اور بجلی جو ہے وہ بار بار لگ رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا کہ آج طوفانی بارش ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا بارش نہیں ہوئی. تو خیر جو بھی ہوا، جو بھی ہوتا ہے کہتے ہیں اچھے کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو منظور. تو خیر ابھی میں چلتا ہوں اپنا ناشتہ کرنے. پھر ہمیں دیجیے گا اجازت. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اپنوں کے ساتھ خوش شاد و آباد رکھے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.